نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی جی حقیقت. لیکن مذہب اسلام شریعت مصطفیٰ اتنی پاکیزہ شریعت ہے بے شک. اور اتنا سچا اچھا مذہب ہے جی جی جس کی پوری دنیا دشمن ہو، قرآن شریف کو چیک کرتے کرتے کمپیوٹر پہ رکھا گیا، ساری چیزوں پہ. بیٹا اس کو موبائل ہٹا لو نا وہاں سے. ساری چیزوں کو بے شک. چیک کرتے کرتے مگر کوئی مائی کا لال ابھی تک قرآن شریف میں کوئی غلطی نہیں نکال پایا. بے شک. غلطی کرنا یہ بندے کا کام ہے، بے شک. اور قرآن بندے کا کلام نہیں، کس کا بولو؟ اللہ اللہ کا. کا کلام ہے. ایک چیز، شریعت مصطفیٰ ہمارا مذہب اتنا سچا، اتنا اچھا، بے شک. بالکل ایک دم پاک صاف ستھرا جی جی ریئلٹی. بے شک. اس نے بندوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے اتنے آپشن چھوڑے ہیں. جی جی اگر آپ جسمانی اعتبار سے بیمار ہو، کوئی ایسا مرض، ایسی بیماری لگ جائے جہاں ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی دوا کام نہ کرے، بے شک. مگر اللہ نے وہیں پر اپنے نیک بندے اولیاء اللہ ہمارے آپ کے لیے بھیجے بے شک. کہ یہ ان کا تعلق مجھ سے ہے، ان کا واسطہ دے کر کے مانگو، شفا میں دوں گا. جی 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 تو بے شک. اللہ والے کے مزار شریف پر جب تک زندہ ہیں اس کے سامنے شفا ملتی ہے. چلے جاتے ہیں تو مزار بنتا ہے، تو مزار پر بے شک. در کی خاک چاٹ لو، دوا کام نہ کرے، وہ خاک کام کرتی ہے. بے شک. بے شک. اچھا بولو، یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ جی جی وہ ایمان ہے. ایک ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے، جتنے بھی پورے ہندوستان میں ولی یا جو بھی بڑے بڑے نکلے، وہ کہاں سے پڑھ کے نکلے؟ مدرسے سے. بے شک. ان سب کی جڑ کیا ہے بولو؟ مدرسہ. سمجھ رہے؟ جی. اب کچھ لوگ ایسے بچے جو مدرسے میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بچے وہاں پر بھی نہیں جا سکتے ہیں، جی جی مگر ان کو ٹرینڈ کیا جائے، تیار کیا جائے، وہ ہو گیا جلسہ. جی 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 کیا ہو گیا؟ وہ جلسہ. مگر صحیح بتا رہا ہوں، 1 گلاس دودھ میں 5 گلاس پانی. جی اب بتاؤں کیسے؟ جی ایمانداری سے بتاؤ. اللہ کے ولی کے یہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، جی. یہاں تک کہ عورت کو جانا روک دیا تاکہ مرد اور عورتیں آپس میں ٹکرائیں تو کسی طریقے کی شیطانیت نہ ہو. جی 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 بے شک. اتنا صاف رکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ بے شک. اور شریعت مصطفیٰ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مگر سال میں 1 مرتبہ عرس ہوتا ہے تاکہ لوگ روزانہ اگر نہیں آ پائیں تو سال میں 1 مرتبہ آ جائیں، بے شک. اپنے کام کاج چھوڑ کر اپنے دامن بھر کے لے جائیں. بے شک. مگر لفظ نام عرس رہ گیا. ایمانداری سے بتاؤ، حقیقت. عرس نام تو ہے، عرس میں شیخ چلی کا کیا کام؟ بے شک. وہ دودھ میں پانی نہیں، اب پیشاب ڈال دیا. سمجھ رہے میری بات؟ ہماری نماز پڑھنے والی عورتوں کو، قرآن پڑھنے والی عورتوں کو، حج کرنے والی عورتوں کو آدمیوں سے اختلاط نہ ہو، ٹکرائے نہ، ملے نہ، بے شک. عرسوں میں جانا روک دیا، اور تم انہی کے عرس پہ ناچنے والی عورت کو قوالی گانے کے لیے بٹھا لیا. بے شک. حقیقت. دودھ میں پانی نہیں ہے، یہ پیشاب ہے. بے شک. بگاڑ دیا عرس کو، بگاڑ دیا عرس کو. اچھا، یہ بگڑا کیسے؟ ادھر آؤ، میری بات ہو سکتا کسی کو لگ جائے. یہ بگڑا کیسے؟ آپ اگر بھائی کار چلانا نہیں جانتے اور میں ان کے ہاتھ میں کار دے دوں، کار بھی ٹوٹے گی اور کوئی سامنے آ گیا وہ بھی ٹوٹے گا. بے شک. نا اہل لوگ جو کچھ جانتے نہیں تھے، جی جنہیں شریعت کا پتہ نہیں تھا، وہ عرس کی کمیٹی بن کے عرس کرنے لگے. جی جی
مجھ سے اگر تم پھاوڑا چلواؤ تو چلا لوں گا. بولو میں تم سے بخاری شریف پڑھواؤں تو پڑھ لو گے؟ نہیں پڑھ سکتے. یہ عرس کا کام صرف عوام کا اتنا تھا کہ چندہ تو کر سکتی ہے مگر چلے گی یہاں کسی عالم کی، بے شک بے شک. چلے گی یہاں کسی پرہیزگار کی. اب کوئی بھی عالم مائی کا لال کسی ناچنے والی عورت کو قوالہ بنا کے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس میں نہیں لاتا، اور اگر لاتا تو اس پہ جوتوں کا ہار ہوتا. جی جی حقیقت. بے شک. بگاڑ دیا. اب بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچے آ گئے، غریب بیچارے اگر ان کے دل میں کچھ کسک رہ بھی رہی ہے، جی کون لڑے ان سے؟ بے شک. کون جھگڑا کرے ان سے؟ وہ مالدار کا بیٹا غنڈا ہے، کون جھگڑا کرے؟ دین کو بگاڑ دیا، بڑھایا نہیں ہے یہ. اب جانتے ہیں آپ غیر لوگوں کے کتنے اعتراض ہیں ہم پر؟ غیر لوگوں، صرف ایک عرس کی بات کر، آپ اپنے علاقے ضلع مراد آباد رامپور میں سارے عرس چھان لیجئے، اگر ایک بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہو الا ماشاء اللہ. کیوں بھائی، کیوں بگڑا یہ بگاڑا کس نے؟ یہ بگاڑا نااہلوں نے. جی جی میری بات ہو سکتا کسی کو لگے، بے شک. لیکن اللہ کے واسطے میں اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، تمہیں ہوش دلانا چاہتا ہوں. بگاڑا کس نے؟ آپ کو کار چلانے کے لیے ڈرائیور رکھنا پڑے گا. بیٹا بابو ادھر آ جا، اگر مشورہ کرنا تو ادھر چلے جاؤ. بگاڑا کس نے؟ ڈرائیور رکھنا پڑے گا تب تمہارے گھر کی سواریاں سیف ہے، ورنہ پورا گھر مارا جائے گا. تم سمجھ رہے ہو؟ اب ان 100 میں سب نے اجازت دے دی. کیوں؟ وہاں پہ جس کو مجابر بنا دیا وہ اور بڑا گنڈا، جی 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 وہ حقیقت. اور بڑا جاہل ہے. دیکھو کلیئر. جی جی حقیقت. میں اچھے لوگوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یار دین کسی کے باپ نے نہیں بچایا، بے شک. نبی کی اولاد نے بچایا، جی جی بے شک. سید زادوں نے. ذرا اولاد تو دے کے دیکھو، نوٹ اچھال دینا وہ بھی اس ویڈیو کی وجہ سے تاکہ ہمارا چہرہ دکھ جائے، ورنہ اگر دینا ہوتا تو مسجد میں چندہ دیتا. اگر اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو کسی غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا وہاں پہنچتا، کسی غریب کے بچوں کی اسکول کی فیس جمع نہیں ہوتی ہے وہاں پہنچتا. جی جی لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. چلو ایک دن ہوگا سدھریں گے انشاءاللہ، لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو، توجہ رکھو، غور کرو. وہ جو مجابر نہ غنڈا بیٹھا ہے اور اس کے جو آس پاس جو مشیر ہے وہ ان سے بڑے غنڈے، کیونکہ انہیں عورتیں دیکھنا چاہیے، وہ عورتوں کو دیکھیں گے. اب وہ مشورہ دیتے، کہتے میاں اگر عرس بھاری کرنا ہے تو اب کس کو بلانا پڑے گا؟ سپنا چودھری کو. اب کس کو بلانا پڑے گا؟ شیخ چلی کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ تسلیم عارف کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ ٹینا کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ اور مجھے سب کے نام یاد نہیں، موبائلوں میں دیکھو کہ وہ مقابلہ ہوگا، وہ اجازت دے دیتا ہے کیونکہ وہ کئی پیڑھیوں سے اگر پھاوڑا چلائے، پسینے کی کمائی کھائے تو اسے پتا چلے وہ تو وہاں پہ گلک کا کھا رہا ہے، لوٹ رہا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن اپنا کھائے کمائے. ان لوگوں سے پوچھو جو محنت کر دو، کہتا ہاں بلا لو، ہاں بلا لو. کوئی کہتا صاحب اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، کوئی کہتا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تم کیوں نہیں کہتے؟ کوئی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے 1 سال مدرسہ ایسا چلاؤ جہاں سے 10 حافظ قرآن ہو، پورے مدرسے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تو مر جائے گا مگر جنت تیرے نام لکھ دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن. یہ بات نا لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں. بخدا میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، دوسری طرف نہیں لے جا رہا ہوں. میں ادھر علاقے میں بہت آیا اس وجہ سے عرس کو اب بگاڑ دیا. 1 گلاس پانی میں، 1 گلاس دودھ میں پانی نہیں ڈلا، پیشاب ڈل گیا. اور لوگ سمجھ رہے ہیں ہر جگہ عرس ہے، بڑی سجاوٹ، بڑے
भीड़ भाड़, अरे बड़ा दीन का काम। ईमानदारी से बताओ ये दीन का काम है? बिगाड़ने का तरीका यही है। ये बिगाड़ दिया। उर्स तो यार अल्लाह के वली वो, अगर अल्लाह के वली की नजर करम हो जाए तो बच सकता है कोई? बच सकता है कोई? हाँ तुम जरूर जाओ। अभी तो नजराने पे भी लड़ाई होगी, कमेटी वाले इसलिए परेशान हैं। हाँ अभी तो होगी, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ, बेशक मेरी तरफ तवज्जो रखो, गौर करो। यार ईमानदारी से बताओ, एक उर्स की बात, हाँ एक उर्स की बात। अब दूसरी चीज पे आ जाओ, अब दूसरी चीज उठा लो। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। बेशक जलसा। और थोड़ा सा आ जाओ जुलूस मोहम्मदी पे आओ, हल्का सा। बेशक यार हमारे आका से बेहतर कोई नहीं ना, जी, उनके जुलूस से बेहतर किसी का जुलूस नहीं ना। बेशक आका का जुलूस इस शान से होना चाहिए था, लोग आका के अखलाक को देख करके, ये मौलाना लोग हम लोग बयान करते हैं, कट्टर दिल लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया, बेशक बेशक और अपने पास क्या अखलाक है, अपना क्या किरदार है। बेशक जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है, कुछ नौजवान लफंगे टाइप के वो निकले साहब, गुलाम नबी बन के, हरी पट्टी बांध ली यहां सर से, रिबिन लपेट लिए सर से, और नारे लगाते हुए उल्टे सीधे जब चले, जिस मकान पे लड़की है छत पे खड़ी है, बेटा हटा दो ना मोबाइल यार वहां से, छत पे लड़कियां खड़ी है, औरतें खड़ी है, सुन लियो मेरी बात, औरतें खड़ी है, आदमी नहीं, तेरी मेरी बहन बेटियां खड़ी है, बस इनकी रगों में शैतान दौड़ता है। नारा किसका लगा रहा है? ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा कुर्बान, और ऊपर को देख रहा, हाथ पांव फेंक रहा, ऊपर को देख रहा, हाथ पांव कूद रहा, नाच रहा। ईमान से बताओ ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा है, ये इनकी रगों में शैतान दौड़? बिगाड़ दिया। डीजो के साथ जुलूस निकलता है, और ऐसी ऐसी नात पढ़ दी गई है बिल्कुल जैसे गाना गाया जा रहा है, बिल्कुल गाने के ढंग पे नात। शराब जब हराम हुई थी ना, जी जी, तो नबी ने वो बर्तन भी फिकवा दिए थे जिनसे शराब पी जाती थी, अलग होते थे बेशक बर्तन, ताकि इनको शराब की याद ना आ जाए। और आज नाते, कुछ शायर नाते पढ़ के गानों की, मैंने ऐसे देखा लड़के यूं करते, ऐसे करते, तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अगर मेरी बात गलत हो तो वापस करो। बेशक नात, वो सोड़ा आया और सोड़ा आया, कहते नहीं कहते, इतना डीजा इतना वो बचता है, लड़के रिबिन लेके झंडिये लेके डीसीएम के ऊपर जुलूस मोहम्मदी में डांस कर रहा है। तुम्हारा दीन मजहब यही था? औलाद किसकी कटी है, भांजे किसके कटे करबला में, भतीजे किसके गए? यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, उनका मकाम क्या था हजरत? बेशक कोई देखे तो देखे औलाद, दीन को बचा दिया। आज हुसैन पाक खुश हो रहे होंगे, यार हमारा खानदान कटा, इन्हें मजा आ रहा। एक मर्तबा ठंडे दिमाग से अगर सोच लो, मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा था, अबू बकर तुम जन्नती हो, बेशक हो गए जन्नती। उमर तुम जन्नती हो, उस्मान गनी तुम जन्नती, मौला अली तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को वहीं पे कह दिया तुम जन्नती तुम जन्नती, बेशक जिनको अशरे मुबशरा कहते हैं। जी, और नबी को जब जब जिसकी बात अच्छी लगती रही, नबी फरमाते गए। तो अब जब जन्नती हो गए तो अब नमाज की जरूरत कहां रही, रोजे की जरूरत कहां रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक की नबी के फरमान के बाद कोई माई का लाल दिखा देगा कि उसके बाद भी अगर एक टाइम की नमाज छूटी? जी बेशक हजरत उमर की छूटी,
حضرت عثمان غنی مولا علی کی چھوٹی، نماز کا کوئی پیغام نہیں، نماز کی کوئی بات نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جب تک نماز کا پابند نہیں ہوگا اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، میرے نبی سے لے کر کے غریب نواز تک اور اب کے ولیوں تک، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بے نمازی ہو. بے شک. غنڈے کہیں کے اس پہ بیٹھ گئے مزاروں پہ بے نمازی. ایک تو حضرت دل پگھل گیا، معلوم ہے وہ آتا ہے گانجا اور چرس اور نشے کی کیا کیا چیز ہوتی، سلپا، بس وہ ایسے کر کے ملا یا جو بھی طریقہ اس کا چلم میں رکھا اور مارا، ایسے پی کو دھواں چھوڑا اور دھوئیں پہ کہہ رہا حق علی حق علی حق علی. لا حول ولا قوت الا باللہ. طبیعت یہ چاہتی ہے نا، اگر ان کے باپ کا معاملہ ہوتا تو میں کہتا